کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک ضروری کام سے میاں والی جانے کا اتفاق ہوا۔ چنانچہ بندیال کی میٹرو کیری سروس میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جو ہی سرگودا کے پہاڑوں کی موڑ والی چڑھائی چڑھے، ایک کورام مچا ہوا تھا۔ دل دھک دھک کرنے لگا، سب خیر کی دعائیں کرنے لگے۔ روڈ بلاک تھا، ہماری گاڑی بھی رک گئی۔ خواتین کو چھوڑ کر سب مرد حضرات اتر گئے تحقیق کرنے کے معاملہ کیا ہے۔ دیکھا تو سب لوگوں کی ایک تقریباً 40 سالہ کمزور سے آدمی پر تھپڑوں کی بارش ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ آدمی مردہ مرغیاں جو کہ اکثر پولٹری فارمز والے اس موڑ کے پاس نالے میں پھینکتے ہیں لے جاتا ہے اور بیچتا ہے، آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دیکھا تو ایک تھیلے میں 2 چھیلی ہوئی مرغیاں بھی پڑی ہیں اور ساتھ ایک چادر بھی ہے جو شاید اسی کی تھی۔ ہماری گاڑی والوں نے بھی جب یہ سب کچھ دیکھا تو طرح طرح کی لان تان کرنے لگے، لیکن وہ بندہ نم آنکھوں سے خاموش بت بنا رہا۔ بالآخر جسمانی کمزوری اور عمر کا لحاظ کرتے ہوئے چند لوگوں کی رائے پر اس کو مشتعل ہجوم نے چھوڑ دیا۔ اتفاق سے ہماری گاڑی میں 2 سواریوں کی جگہ خالی تھی، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ گاڑی میں اس بندے کو چھوڑ کر ایک ادھیڑ عمر عورت اور ڈرائیور سمیت ہم کافی آدمی تھے۔ لو جی ادھر بھی وہی ڈسکشن اور لان تان شروع۔ کسی نے سرگودا ہوٹل میں بکنے والی ذبح مرغی کو مردار مرغی ثابت کیا تو کسی نے خوشباب میں، کچھ نے برا بھلا کہا۔ عورت نے تو براہ راست اس بندے کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مردار مرغی لوگوں کو بیچ کے حرام کا پیسہ بچوں کو کھلاتے ہو، تمہارا ضمیر کبھی تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ اس بندے نے سر اٹھایا اور کونے میں خاموش بیٹھے مجھ سے سرائکی میں مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، سناؤ کچھ، تم بھی دے دو گالیاں۔ میں تھوڑا ششدر ہوا، پھر بولا، بنا تحقیق کے سنی سنائی بات پر واہ ویلا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ گاڑی میں بیٹھے باقی لوگوں نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا، یقیناً دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اس کو دیکھو، بڑا آیا سیانہ۔ اس بندے نے جو میری نظر میں ابھی ملزم سے مجرم نہیں ہوا تھا، وہ بندہ رو پڑا اور کہنے لگا، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ لوگ ہوں گے جس نے مجھے مارا، جس نے گالی دی، اور میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا قربان ہوگا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کروں گا، آپ کے امتیوں نے مجھے بنا پوچھے بنا تحقیق کیے صرف مجھے مردار مرغی چھیل کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے دیکھا اور خود ہی ان کو بیچنے کا الزام لگا کر مارا، گالیاں دی۔ پھر وہ پوری گاڑی کے مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائیوں، میں جوہر آباد کا ہوں، میرا اپنا شو روم تھا، 3 سال سے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا، سب کچھ بیچ کر علاج پر لگا دیا، ہر مہینے 2 بوتل خون بھی لگتا ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں، جب مجھ پر بھائی کا قرض 4 لاکھ سے زیادہ ہو گیا تو بھائی نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا اور پیسے واپس مانگنے لگا۔ میں نے مکان میں اپنا حصہ قرض میں اس کو دے دیا۔ 4 مہینے سے سرگودا میں ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی 7 سال کی ہے، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، کام نہیں تو پیسے بھی نہیں، بھیک مانگنا لعنت ہے۔ 2 ماہ سے خون کی بوتلوں کے لیے بھی پیسے نہیں، سفید پوشی سے چل رہی ہے زندگی کی گاڑی۔ پھر وہ شخص تھوڑا سا خاموش ہوا اور رو پڑا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میری بیٹیاں جب سے سرگودا آئے ہیں روز بولتی ہیں، ابو آج گوشت لائیں، ابو آج مرغی پکائیں۔ میں نے آج فارم والوں کو یہاں تازہ مردار مرغیاں پھینکتے دیکھا، سوچا آج اپنی بچیوں کی خواہش پوری کروں گا، ان کو کیا خبر، بس خوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ آدمی رونے لگا، ہم سب کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ وہ باہر کی مار اور حالات کے شکار سے اندر سے بھی جلا ہوا تھا۔ پھر وہ جولیاں بھر بھر مارنے اور ڈانٹنے والوں کو بدوائیں دینے لگا۔ سب نے منتیں کی، معافیاں مانگی، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوا۔ لاری اڈا آ گیا، ڈرائیور سمیت سب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ ہاتھ آیا اس کو دینا چاہا، لیکن اس نے واپس منہ پر دے مارا۔ میں نے جاتے جاتے نام اور پتہ پوچھا، وہ بولا بھوکے اور مجبور لوگوں کا کوئی نام یا قوم یا مذہب نہیں ہوتا۔ جب سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے پڑوس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو سفید پوشی میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کل روز قیامت ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ندامت اٹھانی پڑے۔